کر کے خدا کے خوف سے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، بلکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ حدیث قدسی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خدا ان آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں، اس کا دست قدرت ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، اس کی انگلیاں ہماری انگلیوں کی طرح نہیں۔ وہ جو ہے تصور سے پاک ہے، وہ تخیل سے پاک ہے، وہ گمان سے پاک ہے، وہ بیان سے پاک ہے، وہ تصور میں آنے سے پاک ہے۔ اسی لیے تو پاگل لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ پاگل لوگ پاگلوں کے پیچھے پڑے رہ کر کے اپنی اپنے انداز میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا نادان، صوفیاء نے خدا کو جیسا سمجھایا ویسا سمجھانے کی کوشش کر، اپنے بھی سمجھ جائیں گے، بیگانے بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاکم برہان من ربکم، کہ محمد کو میں نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا۔ اگر میرے حسن کو سمجھنا ہے تو میرے محبوب کی خوبصورتی دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا۔ جب عبدہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو وعدہ کے حسن کا عالم کیا؟ یا رسول اللہ۔ جب عبدہ ایسا ہے تو وعدہ کیسا ہوگا؟ اور جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ عبدہ کو بھی دیکھیں گے، وعدہ کو بھی دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی۔ اسی لیے صوفیاء نے محنت کی ہے، نبی کو سمجھا دو، خدا خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ جو جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کر اشارے سے چاند ٹکڑے کر سکتا ہے، جب عبدہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو وعدہ کی طاقت کا عالم کیا؟ اللہ کو سمجھانا، حضور کو سمجھاؤ، حضور کے قریب کرو۔ اسی لیے ہمارے مجدد الفسانی نے بھی یہی محنت کی، شیخ محقق نے بھی یہی محنت کی، شاہ ولی اللہ نے بھی یہی محنت کی، شاہ عبدالعزیز نے بھی یہی محنت کی، غوث و خواجہ نے بھی یہی محنت کی، امام مخدوم سمنا نے بھی یہی محنت کی، اور 14ویں صدی کا ہمارا مجدد تو پوری زندگی اسی کے لیے وقف کر گیا۔ کہا کہ خدا کی حمد بھی کروں گا تو زمین اور آسمان کے حوالے سے نہیں کروں گا، کیونکہ خدا نے اپنی پہچان زمین آسمان کے حوالے سے بیان نہیں کی۔ اپنی پہچان بیان کی، کیا کہا؟ هو الذی، غائب ہے، غائب کس جگہ کے ساتھ تعارف ہو رہا ہے؟ هو الذی، وہ ہے، کون ہے؟ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہے جس نے بھیجا کس کو؟ اپنے رسول کو دین حق لے کر۔ جب آنے والا اتنا بے مثال ہے، دیکھو بھائی، تعارف کا یہی انداز ہوتا ہے سمجھانے کے لیے۔ تعارف کا مجھے کوئی نہیں جانتا، مجھے کوئی نہیں جانتا تو میں آ کر کے کہوں گا میرا تعلق سنی دعوت اسلامی سے ہے، کیونکہ آپ سب سنی دعوت اسلامی کو جانتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی نئے مسئلے کی ضرورت نہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے کہ یہ تحریک سے وابستہ بندہ ہے، پہچان ہو گئی ہے نا، مجھے نہیں جانتے، لیکن اچھا تعارف معتبر حوالے سے کراؤ تو عزت ملتی ہے، غیر معتبر حوالے سے کراؤ تو نہ عزت ملتی ہے نہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے بھئی میں غوث پاک کی اولاد ہوں، غوث پاک کو پہچانا، ان کی اولاد بن کے جو آیا اس کی عزت ہوگی۔ کوئی کہتا ہے میں غریب نواز کی اولاد ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھی بات ہے، تعارف ہمیشہ بڑے حوالے سے کرایا جاتا ہے، مستند اور معتبر حوالے سے۔ اپنا تعارف کرایا جا رہا ہے، هو الذی، تعارف کرایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق لے کر۔ یعنی اپنا تعارف، دیکھو حضور اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ ہو کر اپنا تعارف کس کے ذریعے سے کرا رہا ہے؟ ہاں، محبوب کے ذریعے سے۔ تم میرے محبوب کو چلتا دیکھو گے نا
تو ان کو چلتا دیکھ کر کے مجھے سمجھو، جب میں نے اس کو بنایا ہے، جب اس کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے، تو بنانے والے کی حکمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ارے مجھے سمجھنا ہے، یہ دیکھتے نہیں ام معبد کی بیمار بانج بکری کے تھن پہ ہاتھ لگاتا ہے تو دودھ کی نہریں جاری کر دیتا ہے، اس کے ہاتھوں کو دیکھو، میرے دست قدرت کو سمجھو۔ ارے جب یہ چلتا ہے تو جبریل کے پر تھک جاتے ہیں، جو چلنے میں جبریل کو تھکا دے، جب محبوب کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میری قوت کا اندازہ تو لگاؤ نا۔ تو اللہ اپنے محبوب کے ذریعے اپنا، اسی لیے مجدد صاحب فرماتے ہیں، مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است، وہ میرے محمد کا رب ہے، میں اسی لیے اس کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ میں جان گیا، کس طرح جان گیا کہ جب ان کی طاقت و قوت کا ہم یہ تھوڑی کہتے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، یہ تو پاگل لوگ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں باپ بھی ہماری طرح نہیں ہے تو رسول پاک ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ کو اپنے آپ کو دیکھو تو کوئی ثواب نہیں ملتا، اور باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہ ملے، پہلی بات تو اپنا آپ دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن بہرحال چلے جس اعتبار سے بھی دیکھ لیا، پانی میں دیکھ لیا، آئینے میں دیکھ لیا، جس اعتبار سے دیکھا، اپنا آپ دیکھا تو کچھ نہ ملا، باپ کو دیکھا تو مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ جب باپ ہماری طرح نہیں ہے تو خدا کا محبوب رسول پاک ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے میں اکثر اپنی قوم کو یہ کہتا ہوں، ان میں ہم میں فرق یہی ہے کہ انہوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، اور بیدم شاہ وارسی کہنے لگے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو میرے امام نے خدا کی حمد بھی کی تو کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ وہی دیکھیے اللہ کیا کر رہا ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا۔ قرآن سے مدحت سیکھنے والا مجدد اب یہ اسی لہجے میں کہتا ہے، وہی ہے جس نے دین حق لے کر اپنے رسول کو بھیجا۔ اب یہ وہی سے شروع کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے، وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائیں کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، فیضا فرقت فنصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کے خوف سے، خدا کی خشیت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے تو قدرت اپنی ہتھیلی پہ اس آنسو کو اٹھا لیتی۔ کتنے قیمتی ہیں وہ آنسو جسے قدرت اپنی ہتھیلی پہ اٹھا۔ ہائے ہائے ہائے، لوگ بکری گم ہونے پہ روتے ہیں، لوگ پیسے گم ہونے پہ روتے ہیں، لوگ دوستوں کے بچھڑنے پہ روتے ہیں، لیکن میرے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے وقت کہ قدرت اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی اور اٹھا کر کہا جاتا ہے، فرشتوں جو میرے خوف سے اپنے گناہ کو یاد کر کے رویا ہے اس کو صلہ کیا دوں؟ فرشتوں سے پوچھا جائے کیا صلہ دوں، کیا صلہ دوں؟ فرشتے کہتے ہیں قبول کر لے اس کا عمل اور پورا پورا اجر دے دے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ تو اوروں کے لیے بھی ہے، یہ اس کا صلہ نہیں ہے۔ تو کہا پھر بے حساب دے دے، انعامات کی برسات کر دے، کہا یہ تو اوروں کے لیے بھی ہے، یہ اس کے لیے نہیں۔ تو کہا پھر تو ہی بتا کہ دے گا کیا؟ سنیں جو خدا کے لیے روتے ہیں
اپنے گناہوں کو یاد کر کے، خدا کے عذاب کو یاد کر کے خدا کی محبت میں روتے ہیں، انہیں کیا صلہ ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کا صلہ یہ ہے کہ جب میں ان کو جنت میں داخل کروں گا تو اپنا حجاب اٹھاؤں گا، اپنی شان کے مطابق پردے اٹھاؤں گا اور ان سے کہوں گا تم مجھے دیکھتے رہو میں تمہیں دیکھتا رہوں، تم مجھے دیکھتے رہو میں تمہیں دیکھتا رہوں، اور اس کی کوئی مدت نہیں ہوگی، وہ جب تک چاہیں گے میرا دیدار کرتے رہیں گے اور میں ان کو دیکھتا رہوں گا۔ مسلمانوں یہ جنت ہے، لیکن یہ جنت گھری ہوئی ہے کس سے؟ آزمائشوں سے۔ لیکن میرا عنوان یہ نہیں، میں نے تو اشارے میں کہہ دیا، میرا عنوان اصل یہ ہے ان الفجار لفی جہیم۔ اس کو سن لیں تھوڑی دیر میں، اس میں وقت زیادہ چلا گیا لیکن اصل عنوان میرا یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہنم فاجروں کے لیے، پھر جہنم جب بنی تو جبریل علیہ السلام کو پہلی بار کہ جبریل جاؤ ذرا جہنم دیکھو، تو جہنم کا عذاب دیکھ کر کے آئے۔ وہ کیا عذاب ہے جہنم میں؟ جب الحزن ہے جہنم، غم کا کنواں ہے، ایک ایک بچھو کھچروں کی طرح ہے۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بھائی یہ مولوی لوگ ایسا ڈراتے ہیں جیسے معاذ اللہ کوئی فلم بیان ہو رہی۔ لا الہ الا اللہ، یہ رسول اللہ نے بیان کیا، مولوی نے نہیں، مولا مصطفیٰ جان رحمت نے، مولائے کل نے بیان کیا، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، انہوں نے بیان فرمایا۔ کھچروں کی طرح بچھو، اونٹوں کی طرح بچھو، 70 ہزار فاصلے جتنے لمبے لمبے سانپ اور بچھو ہے، 3000 سال تک کہ وہ آگ دھکائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، اس میں اجالا نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس زنجیر سے باندھ کر، وہ زنجیر کا ذکر قرآن میں کیا گیا، جس زنجیر سے باندھ کر جہنمیوں کو اللہ عذاب دے گا، اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کے بھسم ہو جائے، پوری دنیا جل کے بھسم ہو جائے۔ ایک کڑی کا یہ حال ہے۔ جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں تو جبریل جہنم کو دیکھ کر آئے تو کہا مولا اس میں کوئی نہیں جائے گا، کیا عذاب ہے، خون کا دریا، پیٹ کا دریا، آنسوؤں کا دریا اور بھی سب۔ اللہ نے پھر اس جہنم کو خواہشات نفسانی سے ڈھانک دیا۔ پھر کا ایک بار پھر مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب دیکھا کہ یہ خواہشات سے ڈھکی ہوئی ہے جہنم، پھر آ کر کے کہا مولا اس سے کوئی بچ نہ سکے گا، کیونکہ لوگ خواہشات میں پڑھ کے عذاب جہنم کو بھول جائیں گے۔ بس آج میری گفتگو کا عنوان یہی ہے، جتنے ٹائم میں قائد محترم کی تشریف آوری ہو رہی ہے اتنے ٹائم میں میرے دل کا درد سن لیجئے۔ آج ہم سب، میں بھی اور آپ بھی، خواہشات نفسانی کے چکر میں آنکھ بند کر کے جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں، انجام کی پرواہ کیے بغیر سب جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ نفسانی خواہشات ہی ہے، اللہ اکبر، کہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بے حیائی کے راستے پر، گانے کے راستے پر، غزلوں کے راستے پر، مختصر سے وقت میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں، میرے بھائیوں نفسانی خواہشات کی تسکین کے چکر میں سب جہنم کے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی رکنے والا؟ ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی بچانے والا؟ آئیے نظر آؤ، ایک گناہ ہمارے درمیان بہت عام ہو رہا ہے جس کو زنا اور بدکاری کہتے ہیں۔ یہ تو مکمل خواہشات میں ڈوبی ہوئی چیز ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے، یہ بہت برا راستہ، یہ فحش ہے، یہ برا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، زنا کہنے سے بھی مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں بار بار زنا نہیں کہوں گا، اب میں بدکاری سے تعبیر کروں گا۔ جب بھی بدکاری کہوں گا سمجھ جانا کہ زنا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ منبر کا بھی تقدس
तकद्दुस है, आप लोगों की समातों को कभी तकद्दुस है, मगर क्या करूं, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। 16-16, 17-17 साल के बच्चे और बच्चियां आंख बंद करके गंदी फिल्मों की वजह से, नाविलों की वजह से, इश्किया दास्तानों को सुनने की वजह से आंख बंद करके उस रास्ते पर जा रहे हैं। 80% इल्ला माशाअल्लाह बच्चे और बच्चियां शादी से पहले सब कुछ लुटा देते हैं। माँ बाप सिस्कियां ले रहे हैं, माँ बाप जो है वो बेचैन और बेकरार हैं। आओ अल्लाह के बंदो जरा दिल के कानों से सुन लो, जिस रास्ते पर कौम जा रही है, किसी कहने वाले मुफक्किर ने आज से 10 साल पहले कहा था हर 5 मिनट में एक ज़िना होता है। ये 10 साल पहले का रिकॉर्ड था, हर 5 मिनट में ज़िना हो रहा था। 10 साल में कितनी गंदगी बढ़ी है, 10 साल में कितनी बुराई बढ़ी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिल्मों के जरिए से, नाविलों के जरिए से, सीरियलों के जरिए से आज बच्चे और बच्चियों को जहन दिया जा रहा है जवानी का मतलब जिना है, जवानी का मतलब गुलछड़े उड़ाना है, जवानी का मतलब किसी लड़की से दोस्ती करना है, जवानी का मतलब किसी लड़के से दोस्ती करना है। जिस जवानी में लड़की नहीं है वो लड़के नामर्द हैं, वो लड़के जो है बैकवर्ड हैं, वो लड़के जो है दकियानुसी ख्याल की फिक्र के हामिल हैं। इस तरह से जो है टॉर्चर किया जाता है, इस तरीके से उभारा जाता है, इस तरीके से देख दिलाई जाती है। सुन लो, किसी के तरक्की याफ्ता कहने की बुनियाद पर हम गुनाह के दलदल में नहीं फंस सकते। याद रखना, अगर ख्वाहिशात के चक्कर में पड़ोगे तो जहन्नम की दहकती हुई अंगारें तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो दिलों पे चढ़ने वाली है, जो वजूद को पिघाल देने वाली है। जहन्नम का एक तारुफ जो है मैं एक हदीस की रोशनी में करूं। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका व मौला खातिमुन नबीयीन, कायदुल मुरसलीन, गैब दा नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद मेरे आका ने जिब्रील से कहा, ए जिब्रील जरा सा जहन्नम का कुछ तारुफ तो कराओ, जरा जहन्नम का कोई जिक्र करो, मफहूम है। जिब्रील अमीन कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम की आग वो है, अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग वो है कि अगर सुई के नाके के बराबर जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाए तो जमीन और आसमान सब खत्म हो जाए, पूरी दुनिया जल करके खाकिस्तर हो जाए। सुई के नाके के बराबर खोलने की बात की गई है। जरा अंदाजा तो करें, सुई के नाके के बराबर पूरी दुनिया को जहन्नम की आग जला करके खाकिस्तर कर सकती है। ये 6 फुट के वजूद का क्या होगा। रातों की तन्हाइयों में नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वाले, जिना के अड्डों पे जाने वाले, गुलछर्रे उड़ाने वाले, जरा बताएं तो सही, है कोई खुदा के अजाब से बचाने वाला? इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। अल्लाहु अकबर, तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा और जब अल्लाह अजाब देने का फैसला कर ले दुनिया की कोई ताकत बचा न सकेगी। चंद दिन के लिए दुनिया में आए हो, कब तक गुलछर्रे उड़ाओगे, कब तक ऐश कदे तामीर करोगे, कब तक खुदा के गजब को चैलेंज करोगे। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नमियों को जो कपड़े पहनाए जाएंगे, अगर उस कपड़े को हल्का सा जमीन और आसमान के दरमियान लहरा दिया जाए तो सारे इंसान उसकी हैबत की वजह से मर जाएंगे। या रसूल अल्लाह, जो जहन्नम की जंजीर है जिससे बांधकर जहन्नमियों को अजाब दिया जाएगा, मेरे आका अगर उसकी एक कड़ी पहाड़ पर रख दिया जाए सब जलकर भस्म हो जाएगा और वो कड़ी तहतुस्सरा में पहुंच जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील बस करो बस करो, जिब्रील बस करो बस करो। ऐसा लगता है जैसे मेरा कलेजा फट जाएगा और मेरी रूह ना निकल जाए। अंदाजा फरमाएं, जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं वो जहन्नम के बारे में इस तरह अल्लाह अकबर खुदा से डरते हैं। और फिर मेरे आका भी रोने लगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रोने लगे, दोनों रोने लगे। आका ने फरमाया, जिब्रील तुम क्यों रो रहे हो? तो जिब्रील अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मैं डरता हूं अल्लाह से कि मेरा 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 खात्मा यानी मेरा ऐन और मेरे आगे के मुस्तकबिल के बारे में पता नहीं मेरे अल्लाह के इल्म में मेरे लिए क्या है। कहीं इब्लीस की तरह मेरे लिए भी तो कोई खुफिया तदबीर नहीं है, मुझे आजमाइश में मुब्तला तो नहीं कर दिया जाएगा। हारूत और मारूत की तरह
مجھے بھی تو کہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کر دیا جائے گا. اور دونوں رو رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ کے خوف سے, خدا کی خشیت سے. ایسے میں آواز آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے جبریل, تم دونوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور تمہارے لیے خیر کا وعدہ کر لیا گیا ہے. حضرت جبریل واپس ہو گئے, میرے آقا حجرے سے باہر نکلے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سب سے بدترین عذاب اگر جہنم میں کسی کو دیا جائے گا تو وہ زانیوں کو دیا جائے گا. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جو سب سے گرم دروازہ ہے, جس پہ سب سے زیادہ لعنت برستی ہے, یعنی جس دروازے سے گزرنے والوں پہ سب سے زیادہ لعنت برسے گی, جو سب سے زیادہ گرم ہوگا, سب سے زیادہ عذاب جن پر ہوگا,